اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز کی کہ انہوں نے کس ماڈل کو اپروو کیا اتنی ریسرچز کے بعد، تو وہ بیسیکلی بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے پیارے کے لیے کوئی ری ہیب چوز کریں تو سب سے پہلے وہاں پر لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے جانیں کہ کیا وہ ڈیزیز ماڈل کو فالو کر رہے ہیں. وہ کسی بھی مورل ماڈل کو اپروو نہیں کرتے، نہ ہی وہ کسی ریلیجیس ماڈل کو اپروو کرتے ہیں، بلکہ وہ ڈیزیز ماڈل کے اوپر کام کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ کیا وہاں پہ کوئی ڈاکٹرز موجود ہیں جو اس بیماری کا علاج کرنے میں پیش ہیں، کیا وہاں پہ ماہر نفسیات کی ایک ٹیم موجود ہے جو کہ مختلف اینگل سے اس بیماری کا علاج کرنے میں پیشنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہے. اس کے علاوہ کیا وہاں پہ سائیکیٹرسٹ موجود ہیں جو کہ جسمانی مرض کے ساتھ ساتھ جو نفسیاتی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کوئی ادویات کا استعمال کرنے والے ہیں اور پراپر وے میں کوئی صحیح ہیلپ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. سو نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز کی اگر ہم بات کریں تو وہ ڈیزیز ماڈل کو فالو کرتا ہے اور وہ بلیو کرتا ہے کہ نشے کا جو مرض ہے یہ ایک پیچیدہ لیکن قابل علاج مرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دائمی بھی ہے. دائمی سے مراد ہے کہ یہ زندگی بھر ساتھ رہنے والا مرض ہے، جس کا مطلب ہے کہ صرف تھوڑے بہت علاج سے یا نصیحتوں سے یا نشے کو حرام کنسیڈر کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ لائف ٹائم کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ پروٹوکول انہیں فالو کرنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی ڈسپلن، کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ رجیم ایک ہوگی جس کے اوپر وہ چل کر تو اپنی اس بیماری کو مینیج کرنے کے قابل ہو جائیں گے. جب بھی ہم کسی علاج گاہ سے رابطہ کریں تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا یہ تمام ہی پیشنٹس کا ایک ہی طرح سے علاج کرتے ہیں یا ان کے پاس کوئی علاج کے ڈیفرنٹ پروٹوکولز ہیں. صحیح. جیسے پہلی سٹیج کے اندر جو پیشنٹس ہوتے ہیں انہیں 90 ڈیز کے انڈور علاج کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ انہیں آؤٹ ڈور علاج کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. آپ انہیں انڈور میں رکھ کر بہتری ان کے لیے نہیں کچھ کر سکتے. اسی طرح جو سیکنڈ سٹیج میں پیشنٹس ہوتے ہیں یا ہم مڈل سٹیج کہہ سکتے ہیں، وہ پیشنٹس بھی زیادہ تر کیسز کے اندر آپ آؤٹ ڈور بنیادوں پہ انہیں بھی ڈیل کر سکتے ہیں، جس میں اندر داخلے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ ایک لمبا کاؤنسلنگ کا کوئی پلان بناتے ہیں اور اس کے اندر پیشنٹ کو رکھتے ہوئے گریجولی پیشنٹس جو ہیں وہ خود ہی نشہ چھوڑنے کی طرف جاتے ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو ایسی رہنمائی فرمائیں کہ اگر ان کا کوئی پیارا جو ہے وہ نشے کی بیماری کا شکار ہے، کیونکہ اس بیماری کا ایک بہت بڑا جو فنومینا ہے وہ یہ بھی ہے کہ گھر میں کسی شخص کو کوئی اور بیماری ہو تو ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں، ہم کسی سے مشورہ مانگ سکتے ہیں. جیسے اگر کسی کو شوگر ہو گئی ہے تو بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ پھر مناسب ٹریٹمنٹ کے لیے کس جگہ جائیں. لیکن یہ بیماری ایسی ہے جس میں ایک سٹگما بھی ریلیٹ ہے. ہم کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے، ہم کسی کو اپنے دل کی مشکلات بھی بیان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم کسی سے مشورہ مانگ سکتے ہیں کہ اب اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں کہاں جانا چاہیے. اور میری معلومات کے مطابق پاکستان میں اس وقت تقریباً 200 کے قریب ری ہیبس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور کچھ اچھا کر رہے ہیں، کچھ میڈیوکر کر رہے ہیں، کچھ اپ ٹو مارک نہیں بھی کر رہے. تو کوئی بھی شخص اگر ٹریٹمنٹ سینٹر جاتا ہے، ری ہیب جاتا ہے، تو ری ہیب کو چننے کے لیے ایسے کون سے پرنسپلز ہیں جن کو انہیں مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ علاج جو ہے وہ کامیابی سے ہو سکے. یہ ایک بڑا ہی کڑوا سچ ہے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کسی پیارے کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو یوزلی ہم انکوائر کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے سے اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ کون سا میسر ہو سکتا ہے جس سے ہم اپنے پیارے کا علاج کروائیں. کیونکہ کرونک بیماریوں کے اندر خاص طور پہ جو کہ دائمی ہوتی ہیں، یعنی عمر بھر کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے اندر ہمارے سٹیکس ذرا زیادہ ہائی ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم ان بیماریوں کا کوئی مناسب علاج نہیں کروائیں گے تو ہمارے پیارے کی جو جان ہے وہ بھی خطرے میں ہوتی ہے. سو یوزلی لوگ انکوائر کرتے ہیں، کسی کو دل کا مرض ہو جائے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اسی طرح شوگر کی بیماری ہے یا پھر کینسر کا مرض ہے، تو یوزلی ہم انکوائر کرتے ہیں لوگوں سے، اپنے ملنے ملانے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، یا اپنا جو بھی فزیشین جس کے پاس ہم کبھی نہ کبھی کسی بخار کے علاج کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور پرابلم کے لیے جاتے ہیں، تو یوزلی ہم ان سے پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اس مرض کا علاج کہاں پہ میسر ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ چھوٹے شہروں سے بلانگ کرتے ہیں، بعض اوقات وہ اچھے ڈاکٹر کی خاطر کسی بڑے شہر کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں. بالکل.
لیکن جب نشے کی بیماری کا ذکر ہمارے گھر میں آتا ہے تو نہ صرف اہل خانہ کے لیے لوگوں سے بات کرنا دشوار ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بھی اوپنلی بات کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. ان کے ذہنوں میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے شاید ہماری تربیت کا کوئی قصور تھا جس کی وجہ سے ہمارا بیٹا یا بیٹی جو ہے یہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں یا یہ نشہ کر رہے ہیں, یا پھر ہمارے حالات شاید اتنے اچھے نہیں رہے جس کی وجہ سے یہ اگر نشہ نہ کرتا تو کیا کرتا. سو بہت ساری طویلیں ہمارا دل جو ہے وہ باندھنا شروع کرتا ہے. لیکن نشے کی بیماری بھی اتنی ہی بیماری ہے جتنے کہ ہم باقی دائمی بیماریوں کا ذکر کر رہے ہیں, جس میں بلڈ پریشر کا مرض ہے, جس میں شوگر کا مرض ہے, جس میں دل کے امراض ہیں, جس میں کینسر ہے, یا اسی طرح سے اور جو باقی دائمی امراض ہیں. اچھا, بہت ساری انکوائریز میں بھی ڈیل کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں لوگ کس قسم کی چیزوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ ترجیحاتی بنیادوں پر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کمرہ جس میں کہ مریض کو رکھا جائے گا اس میں ٹی وی, فریج اور بنیادی سہولتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں, یا دیواروں پہ جو رنگ و روغن ہے وہ پراپر وے میں ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا. ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے ٹریٹمنٹ میں اور ان چیزوں سے کتنا فرق پڑتا ہے؟ ان چیزوں سے فرق تو نہیں پڑتا, بس آپ کے دل کی تسلی ہو جاتی ہے کہ آپ ایک اچھی جگہ پہ دیکھیں. جب بھی ہمارا کوئی اپنا کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بیسٹ سے بیسٹ فیسیلٹی کی طرف ہم لے کر جائیں. اب وہاں پر جو رنگ و روغن کے اوپر بہت زیادہ کانسنٹریٹ کرنا, یا فوڈ چوائسیز کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا, یا روم سائز کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا, یہ نان ایشوز ہیں, یعنی یہ بعد کی باتیں ہیں. پہلا جو فیملی کا کنسرن ہونا چاہیے وہ ماڈل ہونا چاہیے جو کہ ٹریٹمنٹ سینٹر پرووائڈ کرتا ہے. اگر آپ کسی مورل ماڈل کو فالو کرتے ہیں سو بیسٹ سے بیسٹ ٹریٹمنٹ بھی اگر فیسیلٹی ہے تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کوئی ایسی ٹریٹمنٹ فیسیلٹی چنتے ہیں جو کہ ڈیزیز کانسیپٹ کا جو ماڈل ہے اس کو فالو کرتی ہے تو پھر زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے پیارے کا کوئی بہتر علاج جو ہے وہ ہونے کی طرف جا سکتا ہے. ویسے اگر روم کا سائز بھی اچھا ہو اور اچھے کرٹنز لگے ہوں اور رنگ و روغن بھی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بری بات نہیں ہے. لیکن پہلی جو پرائورٹی ہے وہ ڈیزیز ماڈل جو ہے وہ ہونے کی طرف اچھا, اس میں بہت سارے لوگ اس قسم کی چیزیں بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ چونکہ یہ نشہ چھوڑے گا تو پھر یہ اور کرے گا کیا. بہت ساری سجیشنز ان کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی جم ہونا چاہیے, ساتھ میں کوئی سوئمنگ پول ہونا چاہیے. تو ایسی چیزوں کی کیا ہے؟ دیکھیں, یہ جو پیشنٹ آگے جب ہم نکات کی بات کرتے ہیں تو ہم اسی میں اسے کور کرتے ہیں کہ جیسے جو ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ ہے یہ کوئی دنوں کے اوپر محیط نہیں ہوتا, یہ ہفتوں کے اوپر محیط ہوتا ہے اور یہ مہینوں کے اوپر محیط ہوتا ہے. جیسے نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز ریکمینڈ کرتا ہے کہ 90 ڈیز کا ایک سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پیشنٹس کو چاہیے ہوتا ہے. ان پیشنٹ ابتدائی جو فرسٹ علاج ہے وہ 90 ڈیز کا منیمم جو ہے وہ سٹینڈرڈائز ٹریٹمنٹ ہے جس کو کہ وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس سے کم علاج کی طرف آپ نہ جائیں. جیسے کم علاج سے میری مراد ہے کہ بعض اوقات فیملیز کہتی ہیں کہ صرف ڈی ٹاکس کروا لیا جائے. بہت سارے ری ہیبز جو ہیں وہ ڈی ٹاکس کر بھی دیتے ہیں, لیکن فیملی کو بھی خود ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ری ہیب رن کرتے ہیں انہیں بھی فیملیز کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے یہ علاج نہیں ہے, یہ علاج کا کوئی ایک جز ہے. باقی علاج جو ہے وہ اس کے بعد ممکن ہے, اور اس علاج کے بغیر صرف ڈی ٹاکس اگر ہم کروائیں گے تو کوئی ریئر پاسبلٹی ہے کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ نشہ زندگی بھر کے لیے چھوڑے رکھے. بعض اوقات ڈی ٹاکس کے بعد کوئی پیشنٹ جو ہے وہ ہفتوں نشہ نہیں کرتا, یا بعض اوقات مہینوں نہیں کرتا, اور مہینوں کے بعد وہ دوبارہ نشے کی طرف واپسی اختیار کر لیتا ہے. اچھا, چوتھا جو بنیادی نقطہ ہے, یہ بھی ایک اکثر چیز فیملی میں آتی ہے کہ فیملی بجائے اس چیز کے کہ وہ کوئی ری ہیب ڈھونڈیں اپنے پیشنٹ کے لیے اور اس حوالے سے کوئی اپنی ریسرچ کریں اور کچھ جو وضع کیے گئے نکات ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی وہاں پہ کرنے کی بجائے جائیں وہ گھر میں پیشنٹ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ پیشنٹ کو راضی کرنے کی بجائے پہلے کوئی علاج گاہ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی طرف جائیں, اس کے اوپر کوئی ریسرچ کریں اور کسی ایک علاج گاہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جائیں. اور بہت ساری علاج گاہیں ایسی بھی ہیں ویسٹ میں بھی اور پاکستان میں بھی جو کہ آپ کو مریض کی مرضی کو بنانے کے طریقے بھی سکھاتی ہیں کہ آپ ان سے وہ طریقے سیکھ کر گھر میں اپنے مریض کی مرضی کو بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو مرضی سے آپ علاج کے اندر لے کر آ سکتے ہیں.
बड़ी दफ़ा ये होता है कि जब फैमिली मेम्बर्स मरीज़ की मर्ज़ी को तैयार करने में लगे रहते हैं तो मरीज़ जो है एक दिन कहता है कि हाँ मैं इलाज में जाने के लिए तैयार हूँ, अब सवाल ये होता है कि फिर कहाँ लेकर जाया जाए। सो ऐसे में फैमिली जो है वो थरथली के अंदर आकर तो मुख्तलिफ इलाज गाहों को देखना शुरू करती है और जितनी देर में वो कोई इलाज का मुनासिब ढूंढती है उतनी देर में मरीज़ की मर्ज़ी बदल चुकी होती है, ठीक है। क्योंकि मरीज़ की जो मर्ज़ी है, रात को अगर वो कहेगा कि मैं इलाज करवाने के लिए राज़ी हूँ तो फैमिली को तैयार रहना चाहिए कि सुबह उठ के जो पहली बात उसके मुंह से निकलेगी वो ये होगी कि अभी इलाज की कोई इतनी ज़रूरत नहीं, पहले मुझे कोई टोटका आजमा लेने दे अपना, पहले मुझे ये कर लेने दें, पहले मुझे वो कर लेने दें, अगर ये कामयाब ना हुआ तो फिर मैं आपके मुताबिक इलाज में चला जाऊंगा। वो गैप्स भी तो शो करता है कि देखिए मैंने 3 दिन वो यही कहता है कि पहले मुझे खुद से छोड़ने की कोशिश कर लेने दें, पहले अगर मुझे गाड़ी ले दें तो फिर मैं ये छोड़ दूंगा, तो पहले आप इन तरीकों पे काम कर लें। जबकि फैमिली बारहा ये तरीके अपना चुकी होती है लेकिन हर दफ़ा वो मरीज़ के धोखे में आ जाती है और मरीज़ के वो चाह रही होती है कि इसकी मर्जी होगी तो शायद इलाज कामयाब होगा, इसकी मर्जी के बगैर इलाज कामयाब नहीं होता। सो मरीज की मर्जी को बनाने से पहले इलाजगाह को ढूंढने की तरफ जाएं, किसी एक इलाजगाह से कांटेक्ट में आ जाएं जहां पे आप समझें कि यहाँ पर आपके प्यारे को जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो मुयसर हो सकती हैं या उसका इलाज बेहतरीन हो सकता है, और उसके बाद फिर आप अपनी मरीज़ की मर्जी को बनाने पर भी तवज्जो दें। और जैसे ही उसकी मर्जी बने तो चूँकि अगर आप किसी इलाजगाह आपने पहले ढूंढी है, राब्ते में हैं, तो आप जिस वक्त उसकी मर्जी बने तो आप सुबह अब होने का इंतजार ना करें, अपने मरीज को गाड़ी में बिठाएं और फौरन से आप किसी इलाजगाह के अंदर इसको ले जाएं। तो मैडम आप जिन प्रिंसिपल्स का हमारे साथ जिक्र करी थी, अभी तक 4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपने डिस्कस किए हैं, तो 5वां क्योंकि 13 प्रिंसिपल्स का आपने आवाज़ में जिक्र किया, तो अच्छा 5वां प्रिंसिपल ये है कि जो भी इलाजगाह आप अपने प्यारे के लिए चूज़ कर रहे हैं, क्या वहाँ पर सिर्फ नशे की बीमारी का ही इलाज होगा या फिर उसकी मुख्तलिफ जिस्मानी या नफ्सियाती जो दीगर अमराज हैं उनको भी कोई केटर करने वाला वहाँ पे मौजूद है? क्योंकि मेरा 100 दिन का टाइम पीरियड है तो बाकी चीज़ों को पशे पुस्त तो नहीं डाल सकते, नहीं डाला जा सकता। और इससे मेरी मुराद ये है कि जो भी इलाजगाह का इंतखाब करते हैं, क्या वहाँ पे सिर्फ वही डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को असिस्ट करेंगे या वहाँ पे कोई साइकेट्रिस्ट भी मौजूद हैं? क्योंकि नशे के मरीज़ जो हैं उनके अंदर डुअल डायग्नोसिस भी होते हैं। डुअल डायग्नोसिस से मुराद है कि वो सिर्फ नशे की बीमारी से ही नहीं निपट रहे होते बल्कि बहुत सारे नफ्सियाती और जिस्मानी दीगर अमराज से भी उनका वास्ता पड़ता है। जैसे नशे के जो पेशेंट हैं वो हेपेटाइटिस का भी शिकार होते हैं, हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार होते हैं, बाज़ात उनमें HIV पॉजिटिव वो होते हैं या एड्स होती है उन्हें, या बाज़ात उनके लीवर फंक्शंस जो टेस्ट हैं वो बेहतर नहीं आ रहे होते, वहाँ पर उन्हें कोई मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, या फिर कोई और प्रॉब्लम उन्हें, जैसे डिप्रेशन के मरीज़ आप देखेंगे उनके अंदर मूड डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स होंगे, इसके अलावा मुख्तलिफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी कंबाइंड विद नशे की बीमारी के साथ नज़र आएंगे। सो अगर वहाँ पर सिर्फ हम 90 डेज़ के अंदर या 100 डेज़ के अंदर सिर्फ नशे की बीमारी का इलाज करते हैं तो बाकी चीज़ों को आप पसे पुश नहीं डाल सकते, बाकी तमाम बीमारियों का इलाज भी जो है वो साथ साथ होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नशे की बीमारी का इलाज करेंगे और बाकी चीज़ों को हैंडल नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे, तो यही वो चीज़ें हैं जो कि बाद में चल के आपके मरीज़ को दोबारा नशे की तरफ माइल करने की तरफ भी जा सकती हैं। क्योंकि यूजुअली पेशेंट जब नशा कर रहा होता है तो उस वक्त उसे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सामने नहीं नज़र आ रही होती। जो आपने बताया कि मरीज़ों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिहैब में आने के बाद शुरू हो जाती है, बात शुरू नहीं होती, बाद में शुरू नहीं होती, होती पहले ही हैं। लेकिन जितने भी नशे हैं इनका काम बेसिकली पेन को कवर अप करना है, यानी पेन मौजूद है लेकिन जब तक पेशेंट अंडर द इन्फ्लुएंस है वो उस पेन को महसूस करने के काबिल नहीं है। अब यूँ समझे कि एक मॉर्फिन का टीका जब किसी को लगा दिया जाता है तो हर तरह के दर्द तकलीफ से बिल्कुल उसका वास्ता नहीं रहता, क्योंकि अब वो मेडिकेटेड हो गया है किसी एक और चीज़ से। सो जैसे ही नशों का कवर हटता है तो पेशेंट्स को जो मुख्तलिफ मेडिकल मसाइल होते हैं जो घर के अंदर आइडेंटिफाई वो नहीं कर पाता क्योंकि उसे कभी फेस नहीं करना पड़ते, वो सारे उभर कर जो हैं वो सामने आने लगते हैं। फिर उन तमाम मसाइल का भी इलाज होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ के ऊपर मैं ज़ोर दूंगी कि बाज़ात पेशेंट को बहुत सारे नफ्सियाती अमराज का भी सामना होता है जिसकी वजह से उसने नशों का स्टार्ट किया होता है, और दरमियान में जब नशे की बीमारी भी साथ मिल जाती है तो ये डबल जेपडी हो जाती है पेशेंट के लिए। सो उन नफ्सियाती अमराज का भी इलाज जो है वो उतना ही ज़रूरी है जितना कि नशे की बीमारी का इलाज। लेकिन जब भी हमें 2
مختلف مسائل کا سامنا ہے اور اس میں سے ایک نشے کا مرض ہے تو پھر پہلی پریورٹی ہوگی جو وہ نشے کے مرض کی ہوگی، لیکن اس کے بعد جو دوسری چیز آئے گی وہ ساتھ ساتھ پھر نشے کی بیماری کے ساتھ دوسرے امراض کا بھی علاج ہوگا۔ صحیح ٹھیک ہے۔ اور اچھا 6 جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس بھی علاج گاہ کا آپ اپنے پیارے کے لیے انتخاب کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی انفرادی کاؤنسلنگ کا بھی انتظام موجود ہے۔ یوزلی کاؤنسلنگ کا جو پارٹ ہے یا بیہیویئرل تھراپیز کا جو پارٹ ہے وہ سائیکولوجسٹ کور کرتے ہیں، تو کیا وہاں پہ کوئی ماہر نفسیات بھی موجود ہیں جو اس کے لیے کوئی انڈیویجول کاؤنسلنگ کا پلان مرتب کریں گے، یا وہاں پہ فیملی کے لیے بھی کوئی کاؤنسلنگ کا پروگرام جو ہے وہ علاج گاہ کے پاس ہے اور وہ فیملی کو بھی بہت ساری سکلز جو ہیں وہ سکھانے کی طرف جائیں گے، جس کے بعد ان کے لیے اپنے مریض کو سپورٹ پرووائڈ کرنا یا وہ مدد جو کہ نشے سے دور رکھنے میں ضروری ہے وہ پرووائڈ کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا وہاں پہ کوئی گروپ کاؤنسلنگ کا بھی انتظام موجود ہے جہاں پر وہ تمام پیشنٹس کے ساتھ اور تمام فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، جہاں پہ پیشنٹ کے اندر پھر مختلف ڈیفینسز کے اوپر آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، مختلف سکلز کو سکھانے کا موقع پیشنٹ کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹیویشن ٹو چینج جو ہے وہ بھی آپ اس کے اندر پیشنٹ کے اندر جو ہے انکلکیٹ کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے لیے مد نظر رکھنا ضروری ہیں، کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں پیشنٹ ان 90 سے 100 ڈیز کے اندر نہیں سیکھ رہا، اور علاج گاہ کا مطلب ہے کہ صرف پیشنٹ آ کر یہاں پر بیٹھ جائے اور پھر 90 ڈیز کے بعد جو ہے وہ صبح اٹھے کھانا کھائے اور وہ نماز پڑھے اور یا پھر کوئی ایکسرسائز کر لے اور پھر دوستوں کے ساتھ گپیں لگاتا رہے اور 100 ڈیز کے بعد آپ لے کر جائیں گے، تو یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ صرف وہی ہے جس کو ہم ابھی مورل ماڈل یا پھر ریلیجیس ماڈل کنسیڈر کر رہے ہیں۔ ماہر نفسیات کے ساتھ پیشنٹس کا انڈیویجول لیول پہ اور گروپس کے اندر کام کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، جس میں وہ اپنے مرض کی نوعیت کے بارے میں سیکھتا ہے، اپنے مرض کو مینیج کرنے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے انڈیویجول مسائل ہیں وہ ان کے اوپر بھی اپنے کاؤنسلر کے ساتھ 1 to 1 بیسس کے اوپر بات چیت کرتا ہے اور بہت سارے حل جو ہیں وہ کاؤنسلر سے اسے مل جاتے ہیں، بہت سارے ٹولز وہ سیکھتا ہے جو کہ بعد میں جب وہ علاج گاہ سے باہر جاتا ہے تو جو اس دوران مسائل آنے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھی پہلے ہی ٹولز کو سیکھتا ہے۔ سو یہ انتظام بھی اس علاج گاہ کے اندر اگر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی پھر بیسٹ فیسلٹی ہو سکتی ہے، یعنی کہ نہ تو انڈیویجول کاؤنسلنگ ہی سفیشینٹ ہے اور نہ ہی گروپ تھراپی جو ہے وہ سفیشینٹ ہے، یہ دونوں چیزیں مل کے جو ہے یہ دونوں چیزیں مل کے اور اس میں کوئی باقاعدہ وہی چیز اگین کہ ڈیزیز کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہو، کوئی اس کی مینجمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہو، کوئی ریلیپ سے بچاؤ کے طریقے سکھائے جا رہے ہوں، کوئی پیشنٹ کی مرضی بنائی جا رہی ہو کہ وہ بعد میں علاج کو کیسے کامیابی سے چلانے کی طرف جائے گا۔ اور پھر فیملی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فیملی ایسی کیا چیزیں کرے گی جب ان کا پیشنٹ علاج گاہ کے اندر ہے یا جب وہ علاج گاہ سے باہر آؤٹ ڈور میں چلا جائے گا، تو فیملی ایسی کیا چیزیں کرے گی جس سے مریض کی مرضی جو ہے وہ علاج میں بنی رہے گی اور اس کے علاوہ فیملی جو ہے وہ اس کے لیے سپورٹیو رول پرووائڈ کر سکے گی۔ اچھا یہ کیا ریشو ہے، پرسنٹیج کیا ہے ٹریٹمنٹ میں ادویات اور کاؤنسلنگ دونوں نیسیسری ہیں، لیکن ان کا رول کتنا ہے، کتنے پرسنٹ ادویات کا ہے اور کتنے پرسنٹ کاؤنسلنگ؟ دیکھیں 20% جو ہے وہ ادویات کا رول ہے، لیکن یہ کافی اہم رول ہے۔ جب تک ادویات نہیں ہے تو کاؤنسلنگ جو ہے وہ اتنا افیکٹولی رول پلے نہیں کر سکتی۔ ادویات کا کام بیسیکلی آپ کے پیشنٹ کو سننے کے لیے تیار کرنا ہے، جب وہ سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر کاؤنسلرز یا ماہر نفسیات اپنا کام کرتے ہیں کہ وہ اسے ایسی چیزیں بتانے کی طرف جاتے ہیں جو پھر وہ کرنے کے لیے آمادہ کریں ان سے اور کروانے کی طرف بھی جائیں۔ لیکن بہت سارے مریض ایسے ہیں جو کہ نشہ چھوڑنے کے بعد نشہ چھوڑنے کے دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سو ایسے میں بھی ادویات کا رول آتا ہے جس میں انیشل فیز گزر چکا ہے بٹ اب ان کا باڈی جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا، وہ یا چیزیں نہیں کر پا رہے، ہر وقت ان کے ذہن میں ایک ہی ہلچل ہے کہ اب میں نشہ نہیں کر سکتا۔ مریض کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ وہ نشے کو زندگی بھر کے لیے چھوڑے گا یہ کافی مشکل فیصلہ ہے، کافی جان جوخم والا فیصلہ ہے، لیکن یہ وہ مشکل فیصلہ اپنے پیاروں کے لیے شروع میں کرتا ہے، لیکن اس فیصلے سے پلٹنے کے لیے بھی اس کی راہیں کافی ہموار ہوتی ہیں۔ سو شروع میں پیشنٹ کو ایسی اسسٹنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کی کریونگ کو مینیج کرنے میں بھی تھوڑی بہت ہیلپ کرتی رہے۔ ادویات سے میری مراد جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، سبسٹیٹیوٹ سے مراد ہے کہ پیشنٹ جو نشے چھوڑتے ہیں
اسی طرح کی ادویات بھی میسر ہوتی ہیں. سو آپ نشے چھڑوا کر ان ادویات پہ نہیں لگا دیتے, بلکہ ادویات سے میری مراد ہے کہ ایسی دوائیاں جو کہ نشوں کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کرتی بلکہ مریض کی کریونگ کو مینیج کرنے میں ہیلپ فراہم کرتی ہیں. سو آپ ان ادویات کا استعمال بھی کچھ مریضوں کے لیے کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ انہیں دوائی کے بغیر جو ہے کافی مشکل کا سامنا ہے. سو دوائی سے تھوڑی بہت ہیلپ کر کے یہ اپنی اس مشکل پر قابو پا کر اپنے پروگرام کے اندر چلنا شروع ہو جائے. اچھا, میں یہاں پر رک کے پوچھنا تو چاہ رہی ہوں آپ سے کہ یہ کون سی ادویات ہیں یا کس قسم کی ادویات ہیں, لیکن میرے پاس جو آڈینس کے کوسچنس ہیں جو ہمارے لاسٹ پروگرام میں آئے ہوئے تھے وہ بھی کچھ اسی قسم کے سوالات ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ انہی سوالوں میں اس چیز کو ہم کور ضرور کریں گے کہ پھر وہ ادویات کیا ہیں جو کہ سبسٹیٹیوٹ ڈرگس کہہ جاتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ جلدی سے اس کو سمرائز کر دیں کیونکہ پروفیشنلز بھی بہت سارے کوسچنز جو ہیں وہ. اچھا, ادویات سے میری مراد ہے کریونگ کو مینیج کرنے کے لیے, جیسے نیلٹراکزون دی جاتی ہے, نیلورکس دی جاتی ہے, جو کہ کریونگز کو مینیج کرتی ہے. یہ ادویات دونوں جو ہیں یہ مریض کو مزہ نہیں دیتی بلکہ مریض کی جو کریونگ ہے جسمانی طور پہ جو نشوں کی طلب ہے یہ اس کو سب سائڈ کرتی ہیں اور مریض کے لیے اپنے جو کاؤنسلنگ کا پروسیس ہے اس کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں. لیکن اگر کوئی مریض جو ہے وہ اپنے جسمانی پرابلمز کے ساتھ ہی ہے کہ جسمانی طور پہ کریونگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور کوئی میڈیسنل ہیلپ بھی اس کو نہیں مل رہی, تو پھر اس کے لیے کاؤنسلنگ کے پروسیس کو جاری رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو میں نیکسٹ پوائنٹ پہ بات کروں گی, 8 جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کاؤنسلنگ کا پروگرام آپ کے مریض کا ہے, کیا آپ ان علاج گاہ سے پوچھتے ہیں کہ جو یہ پروگرام آپ مجھے بتا رہے ہیں کیا یہ کوئی ریٹن فارم میں آپ کے پاس موجود ہے, یا آپ خود نوٹس لے سکتے ہیں جو 3 مہینوں کے اندر آپ کے مریض کے اوپر کام کیا جائے گا, اور اس کام کو کنٹینیوسلی کیسے مانیٹر کیا جائے گا, اور اس کے علاوہ کیا پیشنٹس کے اندر جو اس کی ضروریات ہیں علاج کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہوتی جاتی ہیں, تو کیا پروگرام کو بھی موڈیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سہولت موجود ہے, یا وہ اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف دی پیشنٹ اس پروگرام کو بھی موڈیفائی کرنے کی طرف جائیں گے. چونکہ فرسٹ فیز میں جب پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کی مختلف ضروریات ہیں, سیکنڈ فیز ٹریٹمنٹ کا ہے تو اس کی مختلف ضروریات ہیں, پھر جو تھرڈ فیز ہے ٹریٹمنٹ کا اس کی مختلف ضروریات ہیں. اسی طرح سے ہر پیشنٹ جو ہے, جیسے کچھ پیشنٹس کو اینگر کا کافی زیادہ پرابلم ہوتا ہے, کچھ پیشنٹس کے لیے ڈپریشن کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, کچھ پیشنٹس کے اندر آپ کو ریزنٹمنٹس کافی زیادہ دیکھنے میں نظر آتی ہیں. سو اگر آپ صرف ایک ہی پروگرام سے ہر ایک کو ڈیل کر رہے ہیں تو پیشنٹس کی جو انفرادی ضروریات ہیں اس کے اوپر کام نہیں ہو سکے گا, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ بعد میں پیشنٹس کے لیے مسائل پیدا کرنے کی طرف جائیں گی. سو اگر پیشنٹس کا ریزنٹمنٹ کا ایشو ہے تو کیا اس کے لیے ریزنٹمنٹ کے لیے کوئی علیحدہ سے کاؤنسلنگ کا پلان آپ نے مرتب کیا ہے, کیا آپ اس کو ریزنٹمنٹ میں سے نکالنے میں کوئی کامیابی بھی کاؤنسلر حاصل کرتے ہیں, یا بعد میں جو ضروریات پیدا ہوتی ہیں تو کیا اس کے حوالے سے بھی کیٹر کیا جاتا ہے پیشنٹس کو یا ان کی فیملیز کو. سو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بلکہ یہاں پر مجھے کہنے دیں کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ ٹیکس اے فیملی, جس میں کہ پورا کا پورا خاندان جو ہے پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یوزلی جس گھر کے اندر نشے کا مرض موجود ہوتا ہے وہاں پہ ڈائریکٹلی 7 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اس بیماری سے, اور انڈائریکٹلی تقریباً 40 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں نشے کی بیماری سے جس گھر کے اندر یہ مرض موجود ہوتا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ صرف نشے کے مریض کو ہی بہتر بنانا یا اس کی کوئی کاؤنسلنگ کا پروگرام جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, بلکہ فیملی کی نیڈز کو بھی کیٹر کرنا, فیملی کو بھی ڈیزیز ماڈل کے اوپر لے کر چلنا, فیملی کو بھی اکوپڈ کرنا کہ جب یہ مریض گھر پہ آئے گا تو کیا پھر یہ مریض فیملی اس کو ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی, یا اگر فیملی کے وہی پرانے رویے ہیں جو کہ آپ کے مریض نے رویے بہتر سیکھ لیے علاج کے دوران, اگر وہی پیشنٹ جو ہے وہ پہلی والی فیملی کے پاس آتا ہے تو یقینی طور پہ فیملی اس کو اگر پرانے پرسپیکٹیو سے ہی ڈیل کرتی ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ برا شخص ہے, تو پھر علاج جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہم نہیں کر سکتے. لیکن اگر علاج گاہ فیملی کے لیے کوئی علیحدہ سے پروگرام مرتب کیے ہوئے ہے اور اس پروگرام میں آپ کو علاج کے اندر ساتھ ساتھ پیشنٹ کے شامل رکھتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آپ کی پیشنٹ سے ملاقاتیں کافی زیادہ ہو رہی ہوں اور آپ فیملی کا جب دل چاہے وہ اپنے پیشنٹ سے جا کر مل سکے, اور جو بھی میٹنگ پیشنٹ کے ساتھ ہے وہ کوئی تھراپیوٹک نیچر کی ہو, وہ کوئی سوشل وزٹ نہیں ہے. یوزلی جب کوئی ہمارے گھر میں بیمار ہوتا ہے تو ہم ہاسپٹل میں اس کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ساتھ میں کوئی پھل, کوئی جوسز لے جاتے ہیں, بعض اوقات کچھ فیملی ممبرز کھانا بنا کر لے جاتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ بھی کھانا کھا سکیں اور پیشنٹ کے لیے بھی کوئی پرہیزی کھانا بنا کر گھر سے لے جاتے ہیں.
नशे की बीमारी का जो इलाज है ये आम इलाजों से थोड़ा डिफरेंट प्रोटोकॉल मांगता है, जिसका मतलब है कि आपने जाकर पेशेंट से हाल अहवाल नहीं पूछना होता, अच्छा फिर सुनाओ तुम कैसे हो, अच्छा फिर तुम्हें खाना यहाँ पे ठीक मिलता है, अच्छा फिर तुम्हारा ये लोग ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते। आप इन कैजुअल क्वेश्चन से अपने पेशेंट की कोई बेहतरी नहीं कर रहे। सो फैमिली की जो असल मदद है वो भी दरकार होती है इलाज के अंदर। तो क्या इलाज का जो है वो फैमिली मेम्बर्स को भी उतना ही प्रिपेयर करती हैं जितना कि वो पेशेंट के ऊपर काम कर रही हैं। सो आपको इन निकात के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत रहती है। सही। अच्छा, एक और जो अहम नुक्ता है वो समझने की ज़रूरत है कि डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये कोई इलाज की पहली स्टेज है, ये असल इलाज नहीं है, या ये मुकम्मल और जामिया इलाज नहीं है। बारहा ऐसा होता है कि फैमिली किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता करती हैं या किसी भी ऐसे हॉस्पिटल से रब्ता करती हैं जहाँ पे कोई नशे के माहिर अफराद नहीं बैठे होते, फिजिशियंस जो हैं, मेडिकल डॉक्टर्स वो बैठे होते हैं और वो उन्हीं से ही बातचीत करके अपने पेशेंट को डिटॉक्सिफिकेशन करवाने की तरफ जाती हैं। सो अगर फैमिली डिटॉक्सिफिकेशन को ही काफ़ी समझती है और हर महीने, हर चौथे महीने, हर छठे महीने पेशेंट को बार बार डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में लेकर आती है और ये समझती है कि ये ठीक क्यों नहीं हो जाता, इलाज में कहाँ पे कमी रह गई है, क्या प्रॉब्लम है जिससे ये बेहतरी अभी तक नहीं हो रही। सो फैमिली को भी समझने की ज़रूरत है कि जो डिटॉक्सिफिकेशन है ये कोई इलाज की पहली स्टेज है, ये कंप्लीट या मुकम्मल एक इलाज जो है ये नहीं है। जैसे आपने नीचे से ऊपर आना है तो आप पहले ही सीढ़ी कोई बार बार चढ़ते जाएंगे तो आप कभी भी फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि फैमिली को ये जानने की ज़रूरत है और इसी तरह पेशेंट को भी ये जानने की ज़रूरत है कि डिटॉक्सिफिकेशन से असल मसला हल नहीं होगा, बल्कि असल मसले को हल करने के लिए बहुत सारी और जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं, जिसमें इनडोर की जो 90 डेज़ का ट्रीटमेंट है और उसके बाद आउटडोर के इलाज में उसे रहने की ज़रूरत है, तभी वो उन तमाम प्रोसेस से होता हुआ अपने लिए कामयाबी की जो शरह है उसको बेहतर बना सकता है। सो ये नुकात हैं बेसिकली जो कि कोई भी फैमिली जो है अगर इन तमाम नुकात को इस प्रोग्राम के तवस्सुस से सुनती हैं या वेबसाइट के ऊपर जाकर या प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव एडिक्शन ट्रीटमेंट जो है वो लिखकर गूगल कर लें, तो ये सारे के सारे नुकात जो हैं 13 अदद ये आ जाएंगे। और अगर कोई फैमिली किसी भी रीहैब को तलाश जब कर रही होती है तो पूरी रिसर्च करती है, इसके मुताबिक कोई रीहैब चूज़ करती है तो यकीनी तौर पर उनके पेशेंट की जो सेहत है वो बेहतर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। सो ये है। ठीक है मैडम, मैं प्रोग्राम का वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है तो मैं चाहूँगी कि अपने व्यूवर्स के क्वेश्चंस जो हैं उनको ज़रूर एड्रेस कर लिया जाए। हमसे पूछ रहे हैं हाकिम बुरहान साहब कि क्या नींद का इंजेक्शन भी नशे में आता है और क्या ये नींद के इंजेक्शंस जो हैं हमें एक्सेसिव नशे के इस्तेमाल की तरफ राग़िब भी कर सकता है? अच्छा, नींद के जो इंजेक्शंस हैं ये भी नशे में आते हैं और ये भी काफ़ी एक पेचीदा एडिक्शन है। पेचीदा एडिक्शन मैं इस वजह से कह रही हूँ कि इसके ऊपर काम करना और भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं जब वो इंजेक्टेबल्स पे आते हैं तो वो हर रोज़ दिन के अंदर बहुत सारे इंजेक्शन जो हैं वो लगा रहे होते हैं और ऐसे पेशेंट को जब भी देखने का इत्तेफाक होता है तो यूजुअली उनकी दोनों बाजुओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निशान होते हैं, ब्रूजेस होते हैं, उनके दोनों टांगों के ऊपर निशान होते हैं और जब उनको कोई भी जगह नहीं मिलती तो यूजुअली वो पेट के ऊपर भी इंजेक्शन लगाने की तरफ जाते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत इन मरीजों की होती है जो कि इंजेक्टेबल्स के ऊपर होते हैं। ज़्यादातर इनमें से जो है वो डॉक्टर्स हजरात होंगे या नर्सेज होती हैं या ऐसे लोग जो कि मेडिकल से मुतल्लिका होते हैं, ज़्यादा उनकी तादाद होती है। इसके अलावा वो पेशेंट जो हेरोइन यूज़ करते हैं वो भी यूजुअली इंजेक्टेबल्स के ऊपर आ जाते हैं, या तो वो हेरोइन को ही भर भर के तो इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं या फिर वो इस तरह के नींद के इंजेक्शंस के ऊपर या पेन किलर या पेन किलर्स के ऊपर वो आ जाते हैं। सो ये भी एक काफ़ी पेचीदा एडिक्शन है, इनसे भी परहेज करना चाहिए। नींद के इंजेक्शंस के अलावा जो दर्द ख़त्म करने वाली अद्वियात हैं वो भी नशे का पोटेंशियल उनमें होता है, यानी एडिक्टिव पोटेंशियल उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो भी नशे के मर्ज को इग्नाइट कर सकती हैं। अच्छा, इसी एक और चीज़ मैं यहाँ पे अहम बयान करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इलिसिट ड्रग्स नहीं करते, यानी गैर कानूनी तौर पर जो नशे पाकिस्तान में मुयस्सर हैं, जिनमें शराब भी मौजूद है, जिनमें हेरोइन है, जिनमें चर्स है, कोकेन है,
یہ غیر قانونی نشے کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جبکہ نیند کی ادویات یا درد کی جو ادویات ہیں یہ ڈاکٹری دوائیاں ہیں، تو لوگوں کا ڈاکٹری دوائیوں کے بارے میں تصور یہ ہے کہ یہ کوئی سیف ہوتی ہیں، ساری کی ساری ڈاکٹری ادویات بھی سیف نہیں ہوتی۔ نشے کی خاص طور پہ نیند کی ادویات اور درد ختم کرنے والی جتنی بھی ادویات ہیں یہ ڈاکٹر جب تک آپ کا پرسکرائب کرتا ہے تبھی تک آپ کو استعمال کرنی چاہیے۔ جب ڈاکٹر نے لکھا ہو کہ 3 دن کے استعمال کے بعد اس کو چھوڑ دیں، 2 دن کے استعمال کے بعد مجھ سے دوبارہ رابطہ کریں، تو پھر اس کے بعد آپ ان چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ ایک چیز جو میں ناظرین کو ضرور کہنا چاہوں گی، جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے اوپر تھوڑی تحقیق ضرور کریں کہ یہ حل کیسے ہوگا اور پھر بہترین حل کیا ہے۔ بعض اوقات ہمیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اندھا دھند، جب بھی کوئی بندہ مشورہ گلی میں سے گزرنے والا ہاکر بھی کوئی مشورہ ہمیں دے گا تو ہم فوری اس مشورے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے مشورے ایسے نہیں ہوتے جو کہ آپ کو کسی پراپر سلوشن کی طرف لے کے جائیں۔ نشے جیسی بیماری کا مسئلہ اپنی پھپھو سے پوچھنے کی بجائے، اپنے ماموں سے پوچھنے کی بجائے، اپنے کسی دوست سے پوچھنے کی بجائے گوگل سے ہی اگر آپ پوچھ لیں تو میرے خیال میں وہ زیادہ بیسٹ سلوشنز آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی گوگل تک پہنچ جو ہے وہ ضرور موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں جو کہ www.willingways.org ہے، اگر وہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو بہت سارا مٹیریل ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے جو کہ آپ کی ایجوکیشن کے لیے، جس میں سے آپ بہت ساری ایسی چیزیں جان سکتے ہیں کہ یہ مرض ہے کیا، اس کا بہترین علاج کیسے ممکن ہے، اور فیملی ممبرز کیا رول پلے کر سکتے ہیں اپنے کسی پیارے کی زندگی کو بچانے کے لیے۔ یہ کوئی ایک بہت ہی اچھا آپ کا سٹیپ ہو سکتا ہے جو کہ تحقیق کی طرف جائے، اور تحقیق کے بعد جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں تو پھر آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی طرف بھی ضرور جائیں۔